السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ آیت نمبر 222۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ویسألونک، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اذی، گندگی ہے، فاعتزلوا، پس تم علیحدہ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوہن، اور تم نہ ان کے قریب جاؤ، حتیٰ، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا، پس جب تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس تم انہیں آؤ، من حیث، جہاں سے، امرکم، تمہیں حکم دیا اللہ نے، ان بے شک اللہ یحب، پسند کرتا ہے، التوابین، بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب، اور وہ محبت کرتا ہے، المتطہرین، خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دو وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے جدا رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو تم انہیں آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خوب پاکی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا جو شان نزول بعض روایات کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم حیض کے دنوں میں کیا کریں، کیونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے اور مدینے کے اندر یہودی اہل کتاب تھے، اور اسلام کے آنے سے پہلے یہودی انہیں کہا کرتے تھے کہ ہماری کتاب کے اندر یہ حکم لکھا ہے، یہ حکم لکھا ہے، تو لوگ ان سے کچھ متاثر ہو جاتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، کیونکہ یہود کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حیض میں ہوتی تھی عورت تو نہ وہ اس کے ساتھ کھاتے، نہ اس کے ساتھ پیتے، نہ اس کے بستر پہ لیٹتے، نہ اس کو اپنے قریب رکھتے، اس کو اچھوت سمجھتے، جس طرح ہندو اپنے میں سے کم تر جو ہوتے ہیں ان کو اچھوت سمجھتے ہیں، وہ بالکل اس کو ہاتھ لگانا اور اس کے قریب جانا وہ پسند نہ کرتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، آپ نے پڑھ کے سنا دی، یسألونک عن المحیض، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آگے حکم دے دیا۔ یہ بات جب یہودیوں کو پہنچی نا کہ اسلام کہتا ہے کہ حیض کے دنوں میں جو ہے تم عورتوں سے صرف جماع نہیں کرو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اصنعوا کل شیء الا النکاح، حیض کے دنوں میں عورت سے سب کچھ جائز ہوتا ہے سوائے ایک خاص تعلق کے جس کو جماع بولا جاتا ہے، وہ نہیں کرنا، باقی سب جائز ہے۔ تو یہودیوں کو جب یہ بات پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ جو بندہ ہے نا ہمارا کوئی بھی حکم سنتا ہے تو یہ اس کی خلاف ورزی ہی کرتا ہے۔ یہ بات دو غیور صحابہ کرام اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما کو پہنچ گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ جو ایک چیز رہ گئی ہے ہم یہود کی مخالفت میں اسے بھی نہ کر گزریں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہماری مخالفت کرتا ہے، تو ایک معاملہ رہ گیا ہم وہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی ہم ایام مخصوصہ میں عورت کے ساتھ جماع بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور وہ دونوں ڈر کے مارے چلے گئے واپس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بات سے ناراض ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم تھا، بے جا مخالفت بھی جائز نہیں ہوتی، مخالفت بھی کسی کی کریں تو حق پہ رہ کے کریں۔
تو تم مخالفت کے اندر ایک غلط کام کی طرف بڑھ رہے ہو، آپ اس بات سے ناراض ہوئے۔ جس طرح آج کئی لوگ غلط لوگوں کی مخالفت میں بعض صحیح چیزوں کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آیا کسی سے تحفہ، آپ نے ان کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کو دودھ پلا دو۔ انہوں نے دودھ پیا تو انہیں یہ علم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے۔ حیض کے دنوں کے بارے میں، یعنی حیض کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اس سے صحابہ کرام کا حرص معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے چلتے تھے۔ ہماری اکثر نوجوان نسل جو یا اکثر لوگ ہیں وہ کام کر گزرتے ہیں اور جب کبھی موقع ملے پھر پوچھتے ہیں۔ کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ فرضی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا حرص دیکھیے۔ قل ہوا اذا، آپ کہہ دیجئے وہ تکلیف ہے، یعنی جس کو حیض آتا ہے عورت، اس کے لیے بھی وہ تکلیف ہوتی ہے، اور اگر مرد اس ایام کے اندر عورت کے پاس جائے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہے۔ عورت کے لیے تکلیف تو یہ کہ وہ ان دنوں بیمار ہوتی ہے، اس کا جسم درد کرتا ہے، ٹوٹتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، وہ ذہنی طور پر کسی کام کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے انسانی جسم بیمار ہو، تکلیف میں ہو تو انسانی جسم جو ہے وہ خواہشات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور مرد کے لیے بھی تکلیف ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر مرد عورت کے پاس جائے تو اسے کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ خود میرے سے 2 بندے مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور غالباً تیسرا بھی ایک شک پڑتا ہے، 2 بندوں کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ دونوں کی نئی شادی ہوئی تھی، تو کہتے کہ ہم ایام مخصوصہ کے اندر پاس گئے ہیں تو ہم نے خاص تعلق بھی قائم کیا، جماع بھی کیا، تو ہمیں اب ہماری شرمگاہوں میں ایسی تکلیف آ چکی ہے کہ اب وہ ہمارے انتہائی بڑھ چکی ہے۔ پھر کئی ماہ علاج کے بعد وہ اپنے معمول پر دوبارہ لوٹے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے مسئلہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا اس میں حکمت ہے۔ قل ہوا اذا، آپ کہہ دو وہ تکلیف ہے دونوں کے لیے، اور اذا کا معنی گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، پس تم عورتوں سے علیحدہ رہو، فی المحیض، حیض میں۔ جب عورت کو حیض آئے تو تم نے اس سے علیحدہ رہنا۔ علیحدہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ جماع نہیں کرنا۔ باقی حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم ایام مخصوصہ میں مبتلا ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو پکڑ کے اسی جگہ پہ منہ رکھتے جہاں پر میں نے منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا ہے۔ یہ میاں بیوی کی ایک محبت ہوتی ہے، اور یہ مسئلہ بتانے کے لیے کہ عورت پلید نہیں ہو جاتی اس سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، عائشہ کہتی ہیں کہ رضی اللہ عنہ کہ میں اگر ہڈی چوستی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اس ہڈی کو چوستے انہی دنوں کے اندر، اور میں ایک کپڑے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹ جاتی تھی، اور اگر بدن سے کوئی چیز نکل کے لگ بھی جاتی ہے آپ کے کپڑے کو تو آپ اس کو دھو لیتے، کپڑے کو دھو لیتے اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اصنعوا کل شیء، سب کچھ کرو، یعنی تم اس کے ساتھ لیٹو، کھاؤ پیو، بیٹھو رہو، سب کچھ، صرف ایک جماع نہیں کرنا۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ خود امہات المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دنوں میں پیچھے ہٹ جاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خون وغیرہ نہ لگ جائے کپڑوں کو، کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ بعض ازواج میں سے آپ کے ساتھ لیٹی تھی تو انہیں جب یہ کیفیت شروع ہوئی تو وہ اٹھ کے سائڈ پہ جانے لگی، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھ کر سائڈ پہ جانے سے منع کر دیا۔ تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر عورت سے انسان ہر قسم کا فائدہ لے سکتا ہے سوائے ایک کام کرنے کے، بلکہ اگر انسان اس میں بھی بعض روایات کے اندر یوں ہیں کنت اتزر، میں ازار لنگوٹ کس لیتی تھی نیچے سے، فیباشرونی، آپ میرے ساتھ جسم سے جسم لگا لیتے تھے۔ تو یہ کیفیت امت کو یہ مسائل اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ اسلام ایک کامل دین ہے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے
کہ جو آپ کو صرف کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور آپ کو آپ کے نجی معاملات کی طرف رہنمائی ہی نہ کرے، وہ آپ جانوروں کی طرح جو آپ کا دل کرے آپ کرتے پھریں۔ نہیں، اسلام سیکس ایجوکیشن اس حوالے سے بھی اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ آج کل تو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ 4 فلمیں دیکھو اور نیٹ سے طریقہ دیکھو اور تمہیں شادی کا طریقہ آ گیا۔ یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اسلام نے مکمل طریقہ بتایا۔ چاہیے کہ جس کی شادی ہو، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو کہیں کہ تم پہلے کسی عالم سے بیٹھ کے کوئی 10-15 دن کورس کرو تربیتی، بلکہ اللہ کرے اس کے لیے ایسے کورس منعقد ہونے چاہیے کہ جن کی شادیاں قریب ہوں ان کو کورس کروائے جائیں، جس میں ان کو شادی کے ان معاملات اور رہن سہن اور پھر کئی چیزیں جو شادی کے بعد اکثر طلاق، لڑائی جھگڑے اور یہ باتیں بڑی جلدی نکل آتی ہیں، اس کی وجہ تربیت نہیں ہے۔ اتنا بڑا کام کر دیا اور بغیر کسی تربیت کے، پھر آگے بچوں کی بھی تربیت۔ تو یہ بڑا اہم ایک کورس ہے، یہ ہونا چاہیے، تو یہ سیکھا جانا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایسے تعلیم دی ہے اس کے بارے میں، تاکہ کوئی بھی اپنے خواہش کے معاملات میں بھی جانوروں کے طریقے پر نہ چلے، بلکہ جو اسلام نے دیے ہیں رولز انہی کے اوپر وہ رہے اور انہی کو وہ فالو کرے۔ تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن صرف جماع نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے سے مراد جماع نہیں کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی پاک ہونے کا مطلب خون رک جائے۔ عام طور پر بعض عورتوں کو خون رک جاتا ہے اور بعض عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کا لیکوڈ وغیرہ رکتا نہیں ہے، اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو لیکوڈ ہے اس کا رنگ کیا ہے۔ اگر اس کا رنگ سفید ہو چکا ہے نا تو وہ حیض ختم ہو چکا ہے۔ یہ عورتوں کو بعض دفعہ ایسی بیماری رہتی ہے، تکلیف رہتی ہے کہ جس سے لیکوڈ وغیرہ نکلتا رہتا ہے، اور بعض عورتوں کو بالکل صاف ہو جاتی ہے جگہ، وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں نکلتی۔ اور بعض ایک تیسری قسم ہے کہ جہاں پر اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، استحاضہ۔ استحاضہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں عورت کا خون نکلتا ہے اور وہ نکلتا رہتا ہے۔ اکثر حیض کے دن ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ خون جاری رہتا ہے، وہ بندہ سمجھتا کہ شاید ابھی حیض آ رہا ہے، حالانکہ 7 دن 6 دن یا 7 دن حیض کے دن ہوتے ہیں، لیکن ان کو 10 دن گزر جاتے ہیں، وہ اس کو حیض ہی سمجھتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ کوئی اور روزہ رکھتی ہے۔ حالانکہ حیض کے اندر نماز اور روزہ تو نہیں ہے، لیکن استحاضہ کے اندر روزہ بھی رکھے گی اور جو ہے وہ نماز بھی پڑھے گی اور خامند سے تعلق بھی قائم کرے گا، کیونکہ استحاضہ کیا چیز ہے؟ استحاضہ محض ایک بیماری ہے، جس طرح کئی مردوں کو پیشاب کے قطروں کے گرنے کی بیماری لگ جاتی ہے، اس طرح عورت کو وہ ایک بیماری لگتی ہے۔ یہ جسم کے اندر ایک رگ ہوتی ہے جس کو عاذل کہتے ہیں، عاذل۔ شیطان اس پر چوٹ لگاتا ہے، وہاں سے خون بہہ پڑتا ہے۔ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ عورت کی عبادت خراب کرنے کے لیے اور اس کے شبہ میں ڈالنے کے لیے کہ تجھے تو ابھی حیض آ رہا ہے، تیرے اوپر ابھی نماز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ حیض بھی، یہ استحاضہ بھی 3 طریقوں سے پہچان لیا جاتا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ عورت کو پتہ ہے کہ میرے 6 دن حیض آتا ہے، 6 دن کے بعد بھی اگر خون آتا رہے تو وہ اس کو حیض نہیں کہے گی، وہ اس کو استحاضہ سمجھے اور وہ نمازیں شروع کر دے غسل کر کے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رنگ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ جو حیض کا خون ہے اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے، اور جو استحاضہ ہوتا ہے اس کا خون سرخ ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے اور اس کی اسمیل نہیں ہوتی۔ یہ دونوں کی رنگت کا بڑا فرق ہے، اور اگر کسی عورت کو نہ رنگت سے تمیز ہو سکے اور نہ اس کو اپنے دن یاد ہوں، مثلا کوئی بچی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی تو اس کو استحاضہ شروع ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں مجھے کتنے دن حیض آتا ہے، کیونکہ حیض ابھی آیا ہی نہیں تھا کہ استحاضہ شروع ہو گیا۔ تو ایسی بچی جو ہے، ایسی جو عورت ہے، وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھے گی، اپنے جو ہے وہ اپنی بہنوں کو دیکھے گی، اپنی ماں کو دیکھے گی، ان کے مزاج کو دیکھے گی کہ ان کی باری کتنے دن آتی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ اپنے اس معاملے کو ملائے گی۔ خیر یہ فقہی احکامات ہیں۔ تو عورت کا حیض ختم ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، بعض دفعہ بالکل صفائی اور بعض دفعہ لیکوڈ آتا ہے لیکن پانی کے رنگ کا، یہ بھی صفائی کی علامت ہوتی ہے۔
اور بعض دفعہ استحاضہ جاری رہتا ہے، یعنی خون کا رنگ بدل گیا، اور یہ بھی طہارت ہی ہوتی ہے۔ ویسے بھی جب حیض ابتدائی دنوں میں آتا ہے تو یہ گاڑھا اور سیاہ ہوتا ہے، جیسے جیسے دن ختم ہونے والے ہوتے ہیں اس کا رنگ جو ہے وہ بدلتا جاتا ہے، زردی مائل اور ہلکا ہلکا سرخی کی طرف چلا جاتا ہے، رنگ اس کا بدلتا رہتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم عورتوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ خوب پاک ہو جائیں۔ خوب پاک ہونے سے مراد اہل علم نے کیا ہے اس کا معنی کہ وہ غسل کرنے، یہاں پر بھی علماء کے دو موقف۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عورت جس وقت ایام مخصوصہ سے پاک ہو گئی، اس کا حیض ختم ہو گیا، تو وہ غسل کرے نہ کرے اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، جماع کیا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ علماء کا موقف ہے، اور بعض کہتے ہیں وضو کر لے، یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ وقت پورا ہو گیا، خون رک گیا، وہ وضو کر لے اور خامند اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتا ہے۔ یہ طاؤس، مجاہد اور اس طرح بعض اہل علم کا یہ موقف ہے۔ اور تیسرا موقف جو احوط ہے، جو احتیاط والا ہے، جس پر دل مطمئن ہوتا ہے، جو شک و شبہ سے بالا تر ہے، وہ یہ ہے کہ عورت فوراً غسل کرے پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا تطہرنا، خوب پاکی حاصل کر لے، اور دوسرے موقع فطہروا، تو یہ سب کے سب حدث سے پاکی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو حدث اکبر ہے کہ اصغر ہے، یعنی فرضی غسل ہے اس سے پاکی، یا دوسرے نمبر پہ اگر بے وضو ہے تو اس کے لیے بھی فطہروا وغیرہ کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں احتیاط یہ ہے کہ عورت کا جب دن پورے ہو جائیں اس کے بعد وہ غسل کرے، پھر خامند اس سے تعلق ہے۔ فائدہ تطہرنا، پس جس وقت وہ خوب پاکی حاصل کرنے، فأتوہن، پس تم ان کو آؤ، یہ امر کا صیغہ ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی عورت حیض سے پاک ہو اس کے پاس آنا لازم ہے، کیونکہ اللہ نے کہا فأتوہن، تم انہیں آؤ، امر کا صیغہ ہے۔ لیکن یہ ابن حزم رحمہ اللہ کا استدلال درست نہیں ہے، یہ استدلال خطا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حیض کے بعد بھی اس کا حکم وہ ہے جو حیض سے پہلے تھا، تو حیض سے پہلے اس کے پاس آنا فرض تو نہیں ہے، دل کرے تو انسان جائے، دل نہیں ہے تو نہ جائے۔ تو اسی طرح حیض کے بعد بھی ہے، لازم نہیں ہے کہ اس کے پاس لازمی طور پر جائے۔ فأتوہن، پس تم ان کے پاس آؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس پر بحث انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ یہاں سے مراد ہے شرمگاہ، قبل اگلا حصہ مراد ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہم کل کے درس میں کریں گے، یہ بھی ایک اہم ترین موضوع ہے۔ تم وہاں سے آؤ جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور وہ پسند کرتا ہے خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو۔ اگر کوئی مرد حیض کے دنوں میں عورت کے پاس آئے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں بھی علماء کے دو موقف۔ ایک موقف یہ ہے کہ اس کے اوپر استغفار کے ساتھ ساتھ جرمانہ ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من اتی امرأتہ وہی حائض فلیتصدق بدینار او بنصف دینار، جو اپنی عورت کے پاس آئے وہ حیض کی حالت میں ہو، وہ 1 دینار صدقہ کرے یا آدھا دینار۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے، بعض اہل علم نے اس کی تطبیق بھی یوں دی ہے کہ اگر وہ ابتدائی دنوں میں جب حیض شروع ہوا تھا ان دنوں میں اگر وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ 1 دینار صدقہ دے، اور اگر حیض ختم ہونے والے آخری دنوں میں وہ اس کے پاس آتا ہے تو پھر وہ آدھا دینار صدقہ دے۔ اس کی پھر آگے انہوں نے توجیحات بھی لکھی ہیں۔ بہرحال 1 دینار جو ہے وہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ اس وقت اس کی قیمت کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب ممکن ہے کہ اس کی قیمت ہو، تو اتنا وہ صدقہ کرے۔ اور امام شافعی وغیرہ اور کچھ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ نہیں، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، وہ صرف استغفار کرے۔ لیکن درست یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو قابل حجت قرار دیا ہے۔ تو بعض اہل علم اس روایت کو صحیح نہیں، بھی جو نہیں صحیح سمجھتا وہ یہی فتویٰ دے گا کہ صرف استغفار کرے، اور جس کے علم کے مطابق یہ روایت ٹھیک ہے وہ یہ فتویٰ دے گا کہ نہیں، وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے۔ احوط یہی ہے کہ وہ احتیاط اسی میں ہے کہ وہ یہ صدقہ بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ استغفار بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں کو، اور محبت کرتا ہے خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو، ہر قسم کی پاکی،
نجاست سے، گندگی سے، اس لیے کیونکہ یہ پاکی کے معاملات تھے، تو یہاں پر فرمایا کہ تم پاکی کو لازمی طور پر اختیار کرو۔ تو یہاں پر اس سے متعلقہ اور بھی کچھ ابحاث ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پر بحث انشاءاللہ کل کے درس میں